الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ اور یہ میں حبیب بھائی کو شعر سنا رہا ہوں، توجہ۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے۔ سنیں آ رہا؟ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے۔ پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ یہ سمجھ گئے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں، یہاں جماعتوں میں پھرنے سے نہیں ملتا یہ درجہ غوث کے غلاموں کو ملتا۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے۔ غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، سنیں مالک، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ ہم تو صرف غلامی کر سکتے ہیں، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا غلام ہے۔ مقطع سنیے حبیب بھائی، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، یہاں تک لے کے جانا ہے۔ ہاں، ادھر ادھر بھگونے لے کے پھرے تو نہیں ملتی یہ بات۔ ہاں، ان کی تقریر ان کی تقریر سن لیے، یہ جماعت میں گئے، چھوڑے وہ مسجد میں بیٹھے لوگوں کو بولے یا غوث نہیں بولنا، یا خواجہ نہیں بولنا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں دینا، درگاہ کو جانا، تو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نصیبے کی بات ہے، اس لیے نصیب والے ہی کہہ سکتے ہیں، غلام ہی کہہ سکتا ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، غوث پاک کا مقام سمجھو، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ یہاں تک چلتی ہے غوث اعظم کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں،
محبان رحمت للعالمین، محبان خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب، جتنے غلامان غوث یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ تمام حضرات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کرنے والے ہیں۔ آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، آپ غوث اعظم کو غوث العالمین ماننے والے ہیں، آپ غوث اعظم کی ولایت کے قائل ہیں، آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں۔ غوث اعظم کو اگر یہاں ہم بیگم پیٹ میں ٹھہر کر یا غوث کہتے ہیں تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں رہ کر ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی بیٹھے ہمارے آواز میں، اور جس کو ڈاؤٹ ہے تو انہیں ڈاؤٹ ہی میں رہے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں یا غوث نہیں بولنا، بہت سارے بول رہے ہیں کہ درگاہوں کو نہیں جانا، بہت سارے بول رہے ہیں کہ درگاہوں کو چومنا نہیں۔ تم تو یہاں وہاں چوم لیتے، درگاہ کو نہیں چومتے۔ عقل نہ ہوش، یا غوث کہنا نہیں، جھنڈا نہیں اٹھانا۔ ان کو جھنڈے سے بڑی الرجی، اس وجہ سے کرونا آ کے ان کو گھیر لیا۔ انہوں یا غوث بولنا نہیں، یا خواجہ نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، جبکہ اللہ خود یا ایھا الرسول بول رہا قرآن میں۔ تو اب پتہ چلا یہ لوگ جو ہے ڈھونگ کے لیے اللہ کا نام لے رہے، صرف نمازیں، ان کی نمازیں نہیں ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ بول رہا یا رسول، انہوں بول رہا یا رسول نہیں بولنا۔ تو جو اللہ ہی کی نہ مانے اسے ایمان دار رہ سکتا؟ بولو مول صاحب۔ اس لیے انہوں بول رہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں جا کے پولیس والوں کی مدد لیتے، اگر ان کو کہیں ٹکر لگی، کوئی مارا تو جا کے پولیس کو بولتے انہوں ایسا مارا، انہیں ویسا کرا، یہ جھگڑا ہوا۔ تو انہوں جو ہے سیدھا مسجد کو جانا تھا نا۔ اگر کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا تو انہوں جو وکیلوں کی مدد لیتے، جج کے بعد جاتے، عدالتوں کی مدد لیتے۔ جب بولنا نا نہیں بھائی میں کسی سے مدد نہیں لیتا ہوں، میں مدد لوں گا تو اللہ کی لوں گا، میرا گھر پہ انہیں قبضہ کر لیا تو میں مسجد میں بیٹھ کے دعا کروں گا، مولا اس کو نکال دے، مولا اس کو نکال دے۔ مولا نکالتے ہی نہیں۔ ارے عقل نہ ہوش، بولنا شروع کر دیا یا غوث مت بولو، کسی کی مدد نہیں لینا، اللہ کی مدد لینا۔ تو بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک قانون بنایا ہے، اللہ چاہا تو بغیر بادل کے بارش ہو سکتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ چاہا تو بغیر سورج کے روشنی ہو سکتی ہے، اللہ چاہا تو بغیر درخت کے پھول اور میوے ہو سکتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارا اللہ پہ یہی ایمان ہے۔ تم کو کیا معلوم اللہ کیا ہے؟ اللہ چاہا تو بغیر کھائے پیے کے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، نہ پانی کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت۔ اللہ چاہا تو بغیر کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اب آپ میرے کو بتائیے کہ بغیر بادل کے کبھی بارش ہوئی؟ اللہ تو بغیر بادل کے بھی بارش برسا سکتا، ہمارا یقین ہے۔
لیکن اللہ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے یہ۔ اللہ بغیر بادل کے بارش نہیں برساتا۔ اب آپ چھوٹے بچے سے بھی بولو میاں بارش ہو رہی ہے، تم نے بولا نہیں ہوتی، ابر ہی نہیں ہے نا حضرت، بارش کیسا ہوتی؟ اب دن میں بولے روشنی ہے تو بچہ بولیں گا سورج ہی نہیں نکلا، اندھیرا ہے یار، روشنی بول رہے، پاگل ہو گئے کیا؟ اللہ حالانکہ بغیر سورج کے روشنی عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ روشنی ملے گی تو سورج سے ملے گی۔ بغیر ابر کے، بغیر بادل کے بارش ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ بادل آنے کے بعد بارش ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ پانی اگر کوئی اپنے سے مانگے نا، آپ ایسے لوگ ہیں جو بولے یا غوث نہیں بولنا، بولے اگر انہوں پانی مانگے تو بولا نہیں پینا، اللہ سے مانگو۔ پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے۔ آپ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، پیاس لگی تو کیا کرتے؟ مسجد میں جاتے کیا؟ مسجد میں جا کے بھی مسجد کے گھڑے میں جانا پڑتا، جا نماز پہ ٹھہر کے میرے کو پانی دے پانی دے پانی دے، نہیں دیتا اللہ دیا۔ بولو اللہ نے قانون بنایا، پیاس لگی تو پانی پیو، بھوک لگی تو کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ۔ بغیر روٹی کے بھوک مٹ سکتی ہے، اللہ چاہا تو بغیر روٹی کے بھی بھوک مٹا سکتا ہے۔ مگر یہ چائے پینے کی سزا ہے، اس لیے میں نہیں پیتا کوئی بھی چیز تقریر سے پہلے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیے بیٹا، بیٹھے گا، تھوڑی کے بعد خود چلے آتی وہ غوث کے صدقے میں۔ تو وہ بھوک لگی تو روٹی کی ضرورت ہے، بغیر روٹی کھائے بغیر چاول کھائے کہ بھوک نہیں مٹتی، مگر اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرتا۔ بھوک لگی تو ہم کو روٹی بنانا ہی پڑتا، اگر روٹی نہیں بنانا پڑتا تو نوکری کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ آٹومیٹک روٹیاں بھیج دے سکتا ہے، اپنے اولیاء پہ بھیجا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بولے اللہ کیا آپ بولیے اللہ سے خوان نازل کرو، تو اللہ نے نازل نہیں کر دیا خوان آسمان سے، مگر ہر ایک کے لیے آتا کیا خوان؟ آتا، وہ اولیاء کے لیے آتا۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تم لوگ کہیں کو بگانے لے کے پھر رہے، کہیں کو یہ دیکھ سے لے کے پھر رہے، کہیں کو ادھر ادھر پھر رہے، کہیں کو جا کے ہوٹلوں میں کھا رہے۔ اللہ چاہا تو خوان نازل کر دے، کرو نا۔ جو بول رہے یا غوث نہیں بولنا، غوث اعظم سے مدد نہیں لینا، درگاہوں پہ نہیں جانا، تو میرے کو کر کے بات آؤ، بھوک لگی تو بغیر روٹی کھا کے رہو۔ اور اگر کوئی آپ کو ایسا آدمی ملا، وہ کتنی بھی بڑی داڑھی رہن دو، کتنے بھی چلن پھرو، کتنے بھی اجتماع کرنے دو، کتنی بھی قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوں دو، کتنے بھی مدرسے چلانے، کتنا بھی مفتی ہوں گا، کوئی بھی عالم ہوں گا، انہیں بولا ذرا پانی پیو، وہ تو کہیں کو پلانا پوچھنا۔ پیاس لگی میاں، پیاس لگی تو اللہ سے مانگو، ہم سے کیا مانگ رہے؟ اب بڑے مولانا، بڑے مفتی، بڑے کان خاں، بڑے قرآن کا درس دینے والے یا غوث نہیں کہنا شرک ہے، اللہ سے مانگنا، تو تو بچے سے پانی کیوں مانگ رہا؟ تو بیوی سے روٹی کیوں مانگ رہا؟ تو نوکری کیوں کر رہا؟ اللہ کا طاقت تو یہ ہے بغیر کچھ کمائی کے اللہ تیرا پیٹ بھی بھر سکتا ہے۔ ہم تو اللہ کو ایسا مانتے، تم کہاں مانتے اللہ کو؟ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم تو اپنے آپ کو مانتے ہیں، تم روٹی کے بھوکے، ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا اس پہ چلتے ہیں۔ بھوک لگی تو روٹی کھاتے ہیں، پیاس لگی تو پانی پیتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارے کو مدد کی ضرورت پڑتی تو غوث اعظم کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ بغیر ابر کے بارش نہیں دیتا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ بغیر سورج کے روشنی نہیں دیتا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ بغیر درخت کے میوہ پھل نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بغیر اپنے ولی کے ہماری زندگی کو نہیں چلاتا۔ اچھا جام کے پکارو، غوث کا دامن
نہیں چھوڑنا اگر یہ بات سمجھ گئے تو. اب اس لیے ہم مشکلوں میں غوث اعظم کو پکارتے ہیں کیونکہ اللہ کا قانون ہے. اللہ جب بغیر ابر کے بارش نہیں دیتا، اسی طرح اللہ نے ابر کو وسیلہ بنایا ہے. اللہ نے سورج کو روشنی کا وسیلہ بنایا ہے. اللہ نے درخت کو پھلوں کا وسیلہ بنایا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوبوں کو ہماری مشکلوں کا حل کرنے کا وسیلہ بنایا ہے. اس لیے ہم یا غوث پکارتے ہیں، اس لیے ہم یا خواجہ پکارتے ہیں، اس لیے ہم یا علی پکارتے ہیں، اس لیے ہم یا حسن پکارتے ہیں، اس لیے ہم یا حسین پکارتے ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہم ہی چلتے ہیں. یہ جتنی تبلیغی جماعت اسلامی اہل حدیث یہ جتنے ہیں، یہ جو منکر ہیں وسیلے کے، جو یہ کہتے ہیں کہ غوث کچھ نہیں دے سکتے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ بھی نہیں دیتا تو بغیر بادل کے اللہ بارش نہیں دیتا، تو بغیر غوث کے اللہ ہماری مشکل حل نہیں کرتا. کیونکہ غوث اعظم کا وسیلہ ضروری ہے. قرآن کس کے وسیلے سے ملا؟ تو بول رہا نا بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن کون لائے؟ تیرا باپ لایا. بولو نا بھائی، کون ہے؟ تو پھر اللہ چاہا تو بغیر انبیاء کے، بغیر رسولوں کے قرآن دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ چاہا تو قرآن کو آپ کے سینے میں نازل کر دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہارے سینوں کو ناپاک سمجھا. اللہ نے قرآن پڑھنے میں بھی تم کو رسول کا محتاج بنایا. تم بول رہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ارے ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں، ہم رسول کے بھی محتاج ہیں، ہم غوث اعظم کے بھی محتاج ہیں. اس لیے میں آج یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، ہمارے حبیب عبدالرحیم صاحب قبلہ کے گھر میں ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں، ہم لوگ اولیاء اللہ کی مدد کے قائل ہیں، ہم اولیاء اللہ کو زندہ سمجھتے ہیں. اولیاء اللہ کی مدد لینا ہمارے لیے ضروری ہے. اور صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل کی. صحابہ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ارے میرا اونٹ میرے کو خود مار رہا ہے یا رسول اللہ. تو سرکار بولنا تھا میاں کیا میں اونٹوں کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو نماز سکھانے کے لیے آؤں، جاؤ مسجد نبوی میں نماز پڑھو. سرکار یہ نہیں بولے، سیدھا ان کے ساتھ اونٹ کی طرف چلے گئے. اونٹ خود مالک کو مار رہا تھا. سرکار دو عالم کو دیکھا، سجدہ کر دیا. اس کو بھی پتا ہے مشکل کو حل کرنے والی ذات رسول پاک کی ہے اور ان کے غلاموں کی ہے. اتنی قرآن کی آیتیں رکھ کر، اتنی حدیث پاک رکھ کر پھر یہ بول رہے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اور یا غوث نہیں بولنا چاہیے، یا خواجہ نہیں بولنا چاہیے. تو میں آپ کو عقل و نقل کی طور پہ سمجھا رہا ہوں. اس لیے آپ جتنے غوث اعظم کے غلام ہیں نا، ایسے بدعقیدوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، گھر میں تنہا نماز پڑھ لینا. یہ بدعقیدہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے. کلمہ بھی ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے، نماز بھی ملی تو رسول کے صدقے میں ملی ہے. اگر رسول پاک نہ ہوتے تو نماز کہاں ملتی؟ تم نماز کا ڈھونک رچا رہے ہیں. نماز تو اصلی وہ پڑھتا ہے جو یا غوث کہتا ہے، جو غوث اعظم کا وسیلہ لیتا ہے، جو 11ویں شریف کرتا ہے، جو جھنڈے اٹھاتا ہے. تم کو شرک کی تعریف نہیں معلوم، شرک بولنے لگے. تم کو بدعت کی تعریف نہیں معلوم، بدعت بولنے لگے. اس لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا ملا، یا غوث کہنا بدعت ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بدعت ہے، جھنڈے اٹھانا بدعت ہے، درگاہوں کو جانا بدعت ہے، تو اس کو بولنا پہلے لکھ دے، لکھا لینا. یہ بڑے مکار ہوتے، ان کے علماء مکار ہوتے. سیدھا بیٹھو، ان کے علماء مکار ہوتے تو انہوں تو کدھر ہے، ان کو تو آتا جاتا نہیں. ہاں، پان بیچنے والا چلے گیا، مرچی بھجیا تلنے والا چلے گا، ڈرائیونگ کرنے والا چلے گا، علم حاصل کرے رہے تم لوگ. انہیں بول دیا سن لیے. تم کو کیا معلوم؟ تم کو مرچی صحیح تلنا نہیں آتا، تم دین کو کیا سمجھیں گے؟ تم کو پان کو چننا لگانا صحیح نہیں آتا، تم کیا سمجھیں گے؟ یہ تو اولیاء کا کام ہے.
یہ تو علماء حق کا کام ہے. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اولیاء نے یا غوث پکارا ہے. تم آگے شرک کا فتویٰ دے رہے بدعت ہے, تو بدعت ہوا تو کیا پوچھنا اس سے. اور کلو بدعت ضلالہ, کلو ضلالہ فی النار, ہو گیا تیرا بیڑا غرق. یہ رٹا کے چھوڑ دیے. اب آپ لوگ بھی گھبراتے کیونکہ آپ لوگ بھی مصروف ہے. آپ کو کیا معلوم ہے قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے. آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بزرگوں کے راستے پہ چل رہی, آگے نے مار دیا پھٹا. یہ بدعت ہے درگاہ کو جانا, یا غوث کہنا بدعت ہے, کھڑے کے سلام پڑھنا بدعت ہے, فاتحہ دینا بدعت ہے. تو بولنا بدعت ہوا تو کیا, کلو بدعت ضلالہ, ہو گئے دوزخ کے لالا. کدھر بدعت ہوئی تو کیا دوزخ میں جائیں گے, کہتے سارے بدعتیاں. لکھ لو, لکھا نکال لینا, لکھ دے بھائی. نہیں تو مکار ہے, ہم نے ایسا نہیں بولی تھے, ہم ایسا بولی تھے. ان کے بڑے بڑے علماء آ کے گھٹنے ٹیک دیتے, بھاگ جاتے, جواب نہیں دے سکتے, بھاگ جاتے. ہوگا میں تو چیلنج کر رہا ہوں, بات کرو نا, قرآن سے ہی بات کریں گے, حدیث سے ہی بات کریں گے. سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. اے بے شاہ ایسے لوگوں کو پکڑتے بیچاروں کو کچھ بھی نالج نہیں. اس لیے ہم یہ جلسے رکھتے ہیں تاکہ آپ ان جلسوں میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں. یہ جلسہ, یہ آپ جو ہے 11ویں شریف میں آئے ہیں نا, 11ویں شریف کھا لینا, پی لینا, بریانی کھا لیے, میٹھا کھا لیے, چل گئے, اس کا نام 11ویں شریف نہیں ہے. پکانا ہر گھر میں 11ویں کرنا, جو آپ کو نہیں اللہ دیا پکانا, غوث اعظم کی فاتحہ دینا, ضرور دینا, اس سے برکتیں آتی. لیکن 11ویں یہی ہے جو کر رہے ہیں حبیب بھائی. 11ویں کیا ہے, غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے لوگوں کو بتانا, غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے لوگوں کو بتانا, غوث اعظم کس طریقے کو پسند فرمایا وہ بتانا, غوث اعظم نے کیا حکم دیا وہ سنانا, غوث اعظم کس راستے پہ چلتے تھے وہ بتانا. تو یہی سب سے بڑی 11ویں ہے. اب ہمارے بچے تذبذب میں ہیں, غوث اعظم کے جلسہ کرنا نہیں کرنا, جھنڈا اٹھانا نہیں اٹھانا, یا غوث بولنا نہیں بولنا, کیونکہ یہ آ کے یہودیاں, یہ نصرانیوں کی اولاد, یہ یہودیاں نصرانیاں ہیں. آپ دیکھو لنگے سر نماز پڑھتے, نہ کوئی امام بولتا, نہ کوئی خطیب بولتا. امام خطیب کو کیا ضرورت ہے, عوام دوزخ میں تو بھی جاؤ, کہیں بھی جاؤ, میرے کو لفافہ ملا تو بس ہے بولتا ہوں. ہاں, لنگے سر اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں, جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ مولانا بولتے, نہ ہولانا بولتے, کوئی کچھ بھی نہیں بولتا, نہ مسجد کا خطیب بولتا, نہ امام, نہ مؤذن. ٹوپی پہن کے آؤ. ہمارے بچپنے میں اگر ہم لنگے سر جاتے تو مؤذن صاحب ہی ٹوک دیتے تھے پہلے, بیٹا چلو چلو مسجد میں نہیں آنا چاہو. ٹوپی نماز کا ادب ہے, اور یہاں ادب ہی نہیں ہے. ارے باپ کا جو ادب نہ کرے وہ نماز کا کیا ادب کرے گا, جو چچا کا ادب نہیں کرے وہ نماز کا کیا ادب کرے گا, جو امبا کا ادب نہیں کرے وہ کیا کرے گا, جو غوث اعظم کا ادب نہیں کرے وہ مسجد کا ادب یا نماز کا ادب کیا کرے گا. اس لیے وہ آداب سکھانے کے لیے ہم یہ جلسہ رکھے ہیں فیضان غوث اعظم کا. آج یہ 5واں جلسہ حبیب عبدالرحیم صاحب قبلہ کے اس مکان میں ہے. آپ غور سے سنیے, ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو سننے میں نہیں ملے گی. آپ پہلے تو ان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہا ہوں, یہ نوجوانوں کے جو آج نوجوان تذبذب کا شکار ہے. میں انہوں بھی نماز پڑھتے, ہم بھی نماز پڑھتے, انہوں بھی قرآن پڑھتے, ہم بھی قرآن پڑھتے, انہوں قرآن کا ترجمہ کرتے, ہمارے پاس بھی قرآن کا, انہوں بھی حدیث پڑھتے, ہم بھی حدیث پڑھتے, انہوں بھی اجتماع کرتے, ہم بھی اجتماع کرتے. لہذا جائے تو کدھر جائے تو اس کی یہی نشانی ہے, وہاں جا کے یا غوث بولو. اگر انہوں شرک بولے تو سمجھنا وہ دوزخ میں ہے, یہاں آ کے یا غوث بولو, یہاں خوش ہونے والے سمجھنا جنت کے راستے پر ہے. مختصر یہ بات. اب اس کے بعد بھی کوئی بولا بدعت ہے تو ذرا لکھ دے, لکھنا بھی نہیں آتا. ہاں, لکھنا بھی نہیں آتا. ایک آدمی میرے کو لکھا, حضرت صرف سیرت پہ بیان کرو, تو صرف بھی لکھا تو سین سے لکھا. یہ تو حالت ہے. ارے دیکھو اس کو نہ, اس کو صرف کیسے لکھنا نہیں معلوم, ایک جملے میں 3 غلطیاں تھے, میں وہیں بتا دیا. یہ تو لیاقت ہے ہم سے بات کرنے کو آگے. ہاں, پڑھے نہ لکھے فاضل بن گئے. ہاں, رومن انگلش میں لکھ رہے ہیں,
نہ اردو آتی، نہ فارسی آتی، نہ عربی آتی، نہ انگریزی آتی، نہ مراٹھی آتی، نہ تیلگو آتی، لکھ رہا میرے کو حضرت آپ صرف سیرت پہ گفتگو کریں. بولا دیکھو اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو سیرت کیا معلوم؟ اگر انہیں سیرت پڑھا ہوا ہوتا تو میلاد کو بھی مانتا، کیونکہ سیرت شروع ہوتی ہے میلاد سے. اتنے تو جاہل نمبر 1 ہے، میلاد کی مخالفت کر رہے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اتنے بڑے بڑے وہ بڑے بڑے ایسے پیٹ بگونے لے کے پھر رہے خالی ادھر سے ادھر. ان کو کیا علم ہے؟ علم تو غوث اعظم کو ہے، علم تو غریب نواز کو ہے، علم تو نظام الدین محب الہی کو ہے، علم تو بحر العلم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے. انہوں نے جو بات بتائی ہے ہم آپ کو وہ بات پہنچا رہے ہیں. آپ نہ دھوکے میں نہ آؤ، داڑیاں دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ، نمازوں کو دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ، قرآن کے پڑھنے کو دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ. ایک ہی پوچھو، یا غوث کہنا نہیں کہنا؟ بولا ہاں کہنا غوث اعظم کی مدد آ سکتی ہے تو سمجھ لینا یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. نہیں بولا نہیں بولنا، اللہ کو پکارنا، تو پکارتے رہے. اللہ تو بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بادل لا کے بارش برساتا ہے. یہ قانون ہے قدرت کا. نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، علم کیسا کرنا، اس کا استحقاق کیا ہے، اس کا جو ہے استدلال کیا ہے، اس کا استدراج کیا ہے، کچھ علمی باتیں معلوم نہیں ہے. نکل گئے دورے پہ آ گئے. اور ہمارے لوگ بھی بھولے والے، ہاں صحیح ہے بھائی نماز پڑھنا، بھائی 11ویں میں کرنا کہاں ہے؟ نماز پڑھنا بولا نماز میں 11ویں میں کرنا. تو پڑھا نماز میں پڑھ رہا تو 11ویں کرنا بول کے. یہ بات آپ کو سننے میں نہیں ملے گی. یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی. نماز میں 11ویں کرنا، قرآن میں 11ویں کرنا، یہ بات آپ کے پلے نہیں پڑ سکتی. اب میں بولوں گا تو پلے پڑیں گی آپ کو. تو کہاں جا رہا؟ نماز میں 6. ابھی نے ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں، انہوں بولے سلام نہیں پڑھنا. پروپیگنڈا کر رہے، ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے پھر رہے، سلام نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا. اللہ بولا پڑھنے والوں گھبراؤ نکو، تم تو خوشی سے سلام پڑھ رہے ہیں، مگر ان کو تو میں مجبور کر کے سلام پڑھاؤں گا. ان کو تو ایسا مجبور کر دوں گا، انہوں گھر میں نہیں پڑھتے نا، میں مسجد میں بلا کے پڑھاؤں گا ان کو سلام. آپ سمجھ گئے؟ کہیں کو بولے سبحان اللہ. ہاں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، خالی چیخا پکارا ان کو، سمجھے تو مارو. ہاں سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں التحیات میں ادب سے بڑھ کے تھے السلام علیکہ ایھا النبی. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا تو سرکار نے کہا، وہ صالحین بھی کہا سرکار نے. نہ صرف رسول پہ سلام بلکہ رسول کے جتنے چہیتے ان پر بھی سلام. اب نماز میں سلام بھیج رہا ہو کیا مجبور ہے کہ اللہ اتنا مجبور کر دیتا؟ جب اولیاء کو نہیں مانے تو اللہ مجبور کر دیتا. مگر ایسا سلام پڑھنا کام نہیں آتا. خوشی سے سلام پڑھتا ہے تو رسول کی سلامتی ملتی ہے. مجبور ہو کے پڑھا تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو کتنے بھی نماز پڑھو، اس کو نماز پڑھاتے رہوں گا. تو سلام سلام بول رہا نا، اس کو نماز پڑھا کے بتاؤں گا میں. اللہ نے بتا دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبا 11ویں کرنا نماز میں ہی ہے. اب صالحین کا ذکر ہے کہ نہیں نماز میں؟ تو 11ویں کس کی کرتے؟ صالحین کے امام کی کرتے نا، اولیاء کے سلطان کی کرتے نا، غوث اعظم کی کرتے نا. کہ غوث اعظم کون ہے؟ صالحین کے امام ہے، صالحین کے بادشاہ ہے. کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا بغیر اجازت غوث پاک کے. ہو سکتا؟ بولو نا، ہمت سے بات کرو. ہے کسی میں دم؟ ہے؟ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے. تیرے گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. پھر مان لو نا بھائی، پھر جھنڈا اٹھاؤ، پھر 11ویں شریف کرو، پھر یا غوث بولو. کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیوں دوزخ کے حوالے ہو رہے ہیں؟ تمہارے باپ کی دوزخ نہیں ہے یہ، تمہارے باپ کی دوزخ ہے وہ، لیکن جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے. وہ تو امام حسن حسین کی ہے.
وہ تو آل رسول کی ہے، اور امام حسن حسین کے شہزادے حضور غوث اعظم ہیں۔ تو جنت غوث اعظم کی، جنت غریب نواز کی، جنت نظام الدین اولیاء کی، جنت بندہ نواز کی، جنت امام حسن کی، جنت امام حسین کی، جنت مولا علی کی، جنت سیدہ فاطمہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ تو ان کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ان کو ہی بول رہا یا غوث نہیں بولنا، تو میں وہ بتا رہا تھا آپ کو بات، میں نماز کے ثابت کر دیا آپ کو نماز میں ہی۔ اب ان کو نماز ہی پڑھنا نہیں آیا تو ہم کیا سمجھائیں گے؟ اب کوئی آدمی سورج کو دیکھ کے بولا سورج نہیں نکلا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اس کا آپریشن بھی کرے تو نہیں سمجھتا۔ بعض لوگوں کو اللہ ایسے گمراہ بنا دیا جیسا ابو جہل ہے، سرکار کو دیکھ کے بھی ایمان نے لایا۔ ذرا سیدھا بیٹھو، آپ ذرا سیدھا بیٹھو۔ ان کا کھانا یہ ادب کی محفل ہے، یہ کھاندہ ادھر کھاندہ، آپ تفریح کے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادب سے بیٹھو۔ نہیں ہو رہا تو ذرا جا کے وہاں ٹہل کے آؤ، ہاں، مگر بعد اب ہو کے بیٹھیے، یہ غوث کی محفل ہے، لاپرواہی سے مت بیٹھیے، سیکھیے ادب تربیت، علم بھی سیکھیے تربیت بھی حاصل کیجیے۔ کون سی محفل میں کیسا بیٹھنا، وہ ادب بھی سیکھنا، تو جب کہیں رحمتیں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سر پہ ٹوپی اوڑھ کر آؤ، باوضو آؤ اور سنو ادب کے ساتھ۔ ادب میں 2 منٹ بیٹھیں گے تو اللہ کا رحمت ملے گی، بے ادبی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھیں گے تو کوئی کرم نہیں ہوگا۔ کرم ہوتا ہے ادب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بول دیا، آپ سن لینا میری بات، سنیے کہ اس سے لکھا لینا، کیونکہ یہ مکار ہوتے نہیں، ہم نے ایسا نہیں بولے۔ انہیں بولا بدعت، تو بدعت کے معنی پوچھنا اسے، بدعت کس کو بولتے؟ تو انہیں بولتا، ان کا رٹے ہوئے جملے ہے۔ بدعت وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت۔ اب عقل کے اندھے آپ بچہ جواب دے لیتا، کیا رسول کے زمانے میں آئس کریم تھی، کہیں کو کھا رہا؟ ہاں، رسول پاک کے زمانے میں چکن 65 تھا، کہیں کو کھا رہا؟ نہیں۔ رسول کے زمانے میں ٹی وی تھا، کہیں کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں بات۔ ان کی تعریف دیکھو، ہوندی چتی، جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا تو نہیں تھا، تو کیا بدعت؟ پھر بدعت تو کیا ضلالت، ضلالت تو کیا دوزخ۔ ہاں واہ، کیا آسانی سے دوزخ میں پہنچا دے رہے۔ تم ہی سے جاؤ دوزخ میں، ان کی آپ کی اجتماع میں جا کے بیٹھو، یہ دوزخ میں ایسا پیپ ہے، دوزخ میں خون ہے، دوزخ میں جانا ہے، دوزخ میں بچھوا ہے، دوزخ میں سانپا ہے۔ میں بولا یہ کیا ہے؟ جب دیکھو اتنے دیر سے دوزخ 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 بولا تو میرے کو یہ حدیث یاد آئی، سرکار نے فرمایا جس سے محبت رکھتا ہے اس کی زیادہ ذکر کرتا۔ سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، حدیث ہے۔ سرکار نے علامت بتا دی کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی اس کا ذکر کرتا، تو یہ پھر کے دوزخ سے محبت رکھتے، جب دیکھو دوزخ کا ذکر، جب دیکھو دوزخ کا ذکر، جب دیکھو تو ان کو دوزخ سے محبت ہے، وہیں پہنچیں گے۔ ہم کو غوث سے محبت ہے، ہم غوث کے جلسے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو خواجہ سے محبت ہو خواجہ کا ذکر کر رہا، جس کو غوث اعظم سے محبت ہے غوث اعظم کا، جس کو امام حسن سے محبت ہے امام حسن کا، جس کو امام حسین سے محبت ہے امام حسین کا، جس کو رسول پاک سے محبت ہے رسول پاک کا ذکر کرتا ہمیشہ۔ اب انہوں جو ہے الزامہ لگاتے جاتے، یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بدعت کیا ہے ان کے بعد؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا وہ بدعت۔ تو اب اس سے پوچھنا، تو 5 فٹ کا ہے نا، یہ تیرا جو وجود ہے 5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا جو وجود ہے یہ رسول پاک کے دور میں تھا؟ تو رسول پاک کے دور میں تھا، تیرا جسم رسول پاک کے دور میں تھا، تو سر سے پیر تک بدعت ہے۔ اب تیرے ساتھ کیا کرنا؟ تو بدعت، اب بدعت ہوئی تو ہی بولا کہ گمراہی ہے، گمراہی تو دوزخی ہے، تو تم خود اپنے آپ کو دوزخی بنا لیا۔ تو یہ دوزخی ہے اور ہم غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے والے، اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں، اس لیے ہم یا خواجہ کہتے ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے۔ میں یہ آپ کے جو ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے نوجوانوں کے خصوصاً جو ہے پرانے شہر میں ان کا اتنا اثر نہیں ہے، پہلے تھا ختم ہو گیا، اب یہ نئے شہر میں بہت اثرات ہیں ان کے،
جہاں دیکھو پھرتے رہتے بھکاریوں کی طرح، آئیے نماز پڑھیں گے، آئیے نماز پڑھیں گے. کہیں کی نماز پڑھاتا رہے تو، تیرے کو خود نماز نہیں آتی؟ نماز پڑھاتا، آئیے نماز پڑھیں گے، آئیے نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے. ہم بولے آئیے غوث اعظم کا جلسہ کریں گے ان کی مدد سے، کیونکہ حضور بین علامہ عبد القادر صدیقی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے اسکالر، انہوں نے کہا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے. کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. غوث کی ایک نظر سے شرابی نمازی ہو جاتا، غوث پاک کی ایک نظر سے بدکار نیکوکار ہو جاتا، غوث اعظم کی ایک نظر سے چور ولی ہو جاتا. نہیں ہوا؟ غوث اعظم جب آ رہے تھے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر، بچوں کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم بغداد کیوں آئے. غوث اعظم بغداد علم حاصل کرنے کے لیے آئے. غوث اعظم دستگیر کا اسم گرامی ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی. آپ سید ہے، عبد القادر آپ کا نام ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے. محی الدین کے معنی ہے دین کو زندگی دینے والے. غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا ہے. تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ فلاں احمق ڈھمک اہل حدیثہ دین کو زندہ نہیں کرے، انہوں تو مٹا رہے ہیں. غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا ہے، اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے. دین کو زندہ کرنے والا، سارا زمانہ آپ کو محی الدین کہتا ہے. سنیں نا، محی الدین، دین کو زندگی عطا کرنے والے. جب غوث اعظم دین کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم جیسے مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرماتے. اس لیے تو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز سلطان عنایت رسول. یہ ہندوستان بر صغیر کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے. ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم خواجہ کی حکومت کو مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی حکومت کو مانتے ہیں. وہ خواجہ آئے تو اسلام آیا، اور وہ اسلام آیا جو 11ویں کرنے والا ہے، جو یا غوث کہنے والا ہے، جو یا علی کہنے والا ہے، جو فاتحہ دینے والا ہے، جو عرس کرنے والا ہے، جو درگاہوں پر حاضری دینے والا ہے، اولیاء کو زندہ ماننے والا. وہ اسلام عطا کیا خواجہ غریب نواز. اسی اسلام کی ہم بات کریں. یہ بدعت وہ بدعت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بھی رحمت ہے. خواجہ کو پکارنا بھی رحمت، 11ویں شریف کرنا بھی رحمت، یا غوث کہنا بھی رحمت، یا رسول اللہ کرنا بھی رحمت، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بھی رحمت، موئے مبارک کی زیارت کرنا بھی رحمت. ہاں، یہ رحمتیں حاصل کرنا ہے تو پھر یہ باتیں سننا. اگر قرآن بولتا قرآن سے بولتا ہوں، حدیث بولتا حدیث سے بولتا ہوں، فقہ عقل بولتا عقل سے تو سمجھا دیا، اس واسطے سے آگے بڑھ رہا ہوں. غوث اعظم کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والے. یاد رکھو آپ لوگ، ہاں ادب کرو، ادب سیکھو. بابا کیسا مل رہے، تم کیسا مل رہے. ہاں، بابا سے سیکھو ادب. تمہارے میں اور بابا میں کتنا فرق ہے. اس لیے انہوں جو ہے ادب والوں کی محفل میں بیٹھے، اس لیے تم آؤ بابا کے ساتھ تو ادب سیکھیں گے. تم کیسا مل رہے، انہوں کیسا مل رہے. بابا کے راستے پہ بچے نہیں چل رہی. ہاں، بابا کو تو دیکھ کے سیکھنا نا. کہاں گئے آج کل کے بچوں، ہم پڑھ لیے. بعض لوگ بولے بابا سے زیادہ پڑھ لیے. بابا تو خالی گریجویٹ کر، میں MBA کر رہا ہوں. ہاں، MBA ہوں میں، ڈاکٹر ہوں میں، ایڈوکیٹ ہوں میں. باپ تو باپ ہی رہتا. اس واسطے سے ماں باپ کے رستے پہ چلنا. ماں باپ 11ویں کرتے تھے، ہم بھی کرنا. ماں باپ فاتحہ دلاتے تھے، ہم بھی دلانا. ان کی جماعتوں میں چلے گئے، دوزخی جماعتوں میں جا کے ہاں آکڑ کے مل رہی ہیں. یہ ادب کہاں سیکھیں گے؟ پہلے گھروں میں سکھایا جاتا تھا. ہمارے کو بچپنے میں اگر ہمارے دادا دادی نانا نانی سے بولے تو ہمارے ماں باپ کو بولتے تھے اٹھو، پیر پڑھو ہو دینے حضرت. اب کہاں ہے؟ اب بچہ یوں میرا شیگن، دادا ڈیڈی لولو لولو پھو. بہت ادب سمجھ رہے ہیں. ادب پی 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 ٹو کرنے میں نہیں ہے، ادب جھکنے میں ہے. اس لیے ہم سرکار کا نام لیے تو انگوٹھے چوم لیتے، اور ہمارے بھائی کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، انہوں نے چومتے کیوں بیٹھے، دیکھیں گے نا آپ. ادب نہیں ہے.
میں بھی تھوڑے دن دیکھ رہا ہوں، کب تک چلتی ہوا چلنے دو، اس کے بعد بول گا بھائی ادب نہیں کرنا ہے تو ہمارے پاس نہیں رہنا۔ ہاں سارے لوگ تو بیوقوف نہیں ہے نا، انہیں کے عقل مند ہے، اس لیے کہتے ہیں انگوٹھے چومو، یہ ادب ہے، ادب کے ساتھ رہنا۔ یہ غوث کی محفل ہے، جتنا جھکے کم ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا جب غوث اعظم نے پکارا تھے بغداد میں، غوث اعظم کہا خدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ خدم اولیاء اللہ کی گردنوں پہ۔ تو آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں گئی، اور بڑے بڑے صرف حضور غریب ناز نہیں، اتنا جھکے کہ زمین کو سر لگ گیا، بڑے بڑے اولیاء جھکے، صرف غریب نواز کا تذکرہ نمونہ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو اپنے وقت کے خطب تھے، یہاں غوث کی بات نہیں چل رہی، غوث کے دربار میں بڑے بڑے غوث بھیک مانگتے پھرتے ہیں، وہ غوث اعظم ہے۔ جب پکارا غوث اعظم نے قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، تو ساری دنیا کے کونے کی، یہی نہیں جو ارواح میں ہیں وہ اولیاء بھی جھک گئے، جو آنے والے ہیں وہ اولیاء بھی جھک گئے، جو گزرے تھے وہ بھی جھک گئے، اور اپنی گردنوں کو اتنا جھکایا زمین کو سر لگ گیا۔ تو پھر وہ کون سا فتویٰ ہے ان کو دیے تھے؟ اللہ بولا تھا، قرآن میں تھا، حدیث میں تھا، جو ہمارے بھائی صاحب کتاب لے کے پھر رہے، خالی ایک ہی وقت چومنا ہے، دوسرے وقت نہیں، کون سا تھا یہ؟ ارے بزرگوں سے ادب سیکھو، سیکھو نا۔ اتنی محفل کر رہی ہے، آپ پکڑے ہوئے ہیں، تو کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سمجھاؤ میرے کو، یا تو آپ سمجھاؤ میرے کو کیا بات ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو حضور غریب نواز کیسا جھک گئے، اتنا بڑی ولایت کے درجے پہ سلطان الہند ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جھک گئے، حضرت شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے جھک گئے، بڑے بڑے بزرگان دین، آپ نام سے واقف نہیں ہو اس لیے لے رہا ہوں، سب جھڑ چکا دیے۔ ہر ایک نے کہا یا غوث آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں، کندھوں پہ نہیں، بلکہ میری آنکھوں اور سر پہ آپ کا قدم ہے۔ خاموش مت بیٹھو، یا غوث بولو نا، یا غوث، ہاں یا غوث، خاموش مت بیٹھو، خاموش بیٹھنے تو سمجھ رہے دو کچھ آ رہی۔ دل میں غوث اعظم کو بساؤ، اگر جنت کی آرزو ہے عمل کچھ بھی کرو، غوث اعظم بچانے والے ہیں۔ تم کو ابھی عمل پہ بھروسہ ہے، تمہاری نماز کیا ابھی بتا دیا، تم اللہ کو نہیں مانتے، نماز کیا پڑھتے جی؟ غوث کو مانو، نماز کا طریقہ آتا۔ بڑے بڑے اولیاء نے سر جھکا دیا۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، علمی، سننے کو تیار ہے؟ سبحان اللہ تو بولیے، سنیے یہ بات، آپ کو نہیں بتائیں گے کوئی بھی، سنو یہ بات، کیا بات ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ خدمی حاضی، بولتے کیسے؟ ہاذا خدمی بولنا، جملہ ایسا بنتا، ہاذا خدمی علی رغبتی کلی اللہ، جملہ ایسا ہوتا، یہ میرے قدم۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا خدمی حاضی، قدم یہ، سمجھے؟ قدم یہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ، یہ قدم نہیں بولے۔ اردو میں ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، پھر بولتا ہوں، خدمی حاضی آیا، ہاذا خدمی، حاضی قدمی نہیں آیا، یہ قدم نہیں بولے سرکار، قدم یہ۔ کیا بات ہوں جی؟ ایک سال کا ٹائم دے تو پوچھ کے آؤ لوگوں سے، بڑے بڑے مرشدوں سے، سمجھا دو حبیب بھائی، بولو، نہیں سمجھاؤ، میں کو سمجھاؤں؟ ہاں پھر آپ نہیں بول رہے نا، پھر کتنے لوگ سمجھنے کو تیار ہے؟ پورے ہے؟ سمجھنا چاہتے آپ؟ دیکھیے کیا فرق ہے۔ اس لیے علم کی ضرورت تھی بابا، علم ہونا، علم۔ خالی تفسیرہ کر لیتے پھرے، خالی قرآن پڑھاتے پھرے، خالی مدرسے قائم کر لیتے پھرے تو روحانیت کی باتیں نہیں آتی۔ روحانیت کی باتیں بحر العلوم سے معلوم ہوتی ہیں، روحانیت کی باتیں اولیاء اللہ سے معلوم ہوتی ہے، اولیاء اللہ مرشدوں کے پاس آئے تو معلوم ہوتی ہے، جو صحیح ہے
ملاگاؤں کے پاس جا کے تعویذ دینے سے روحانیت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحیح مرشد کے پاس آتی ہے۔ اب حبیب بھائی کے گھر میں، چونکہ حبیب بھائی بھی ہمارے خانقاہ سے وابستہ ہے، حضرت رضا پرجا صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے مرید ہے بول کے سمجھا رہا ہوں، ہمارے خالق میاں بھی مرید ہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری بحر العلوم کی خانقاہ ہے بول کے سمجھا رہا ہوں، ورنہ مرے تو نہیں سمجھا تھا کس کو بھی میں۔ لالے تو جا کے 1 سال کی ٹائم دیتا ہوں، یہ فرق کیا ہے، کیوں سرکار ہے، کہاں علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے مولانا ایسا بولے، مولانا سخت بولے، مولانا ہماری کلاس لے لیے، مولانا، ارے ہم مولانا ادب سکھا رہے، ہم کو ایسا بولے، اتنا فرق تک نہیں معلوم تو کو روحانیت کدھر سے آئیں گی تمہارے پاس؟ روحانیت ملتی ہے اولیاء کی چوکھٹوں کو چومنے سے بابا، غوث کی چوکھٹ، غوث کا جھنڈا چومنے سے روحانیت ملتی ہے۔ ادب یہ چیز ہے، ادب وہاں تک پہنچا دا، ادب والوں کو یہ بات سجائی دیتی ہے کہ کیا فرق ہے حاضر قدمی اور قدمی حاضی میں، کیا فرق ہے؟ فرق یہ تھے، یہ حاضر قدمی بولے تو قدم ہے، اعلان ہوا، لیکن قدمی حاضی بولنے کے بعد سرکار نے قدم کہتے ہی جہاں جہاں اولیاء تھے تمام کو اپنا قدم بھی بتا دیا، خالی اعلان نہیں تھا، میرے قدم بول کے جہاں جہاں اولیاء بیٹھے تھے وہاں وہاں حضور کا قدم ان کے کاندھوں پہ تھا۔ سمجھے کدھر جا رہے بھٹکاؤں میں پاس ہے، تبلیغی جماعت میں، جماعت اہل حدیث میں بھٹکاؤں، دو زخیوں کی جماعت میں جا کے کیوں اپنا وقت خراب کر رہے؟ آؤ بحر العلوم کی خانقاہ میں، اتنا ہی فرق ہے، خالی وہ اعلان نہیں کرے بلکہ اپنے خدموں کو رکھ دیا کھڑے بغداد میں، سارے اولیاء کی گدروں پہ اس وقت ختم تھا، اس واسطے کہ قدمی ہادی، یہ میرے قدم، قدم میرے، یہ قدم میرے، یہ قدم میرے، یہ تو اولیاء اللہ نے دیکھ لیا، غوث اعظم کے قدم کو اس لیے جھکا دیا، اس لیے بڑے بڑے اولیاء، تمام اولیاء نے کہا آپ کے قدم کندھوں پہ ہی نہیں لے رہے ہم، سر اور آنکھوں پہ بھی آپ کے قدم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حبیب، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا، اب اس کے بعد بولیں گے ہم کو بھی معلوم ہے بول کے لوگ، اتنے غدارہ ہیں جسے سیکھے نہیں بولتے، ہم کو بھی پہلے سے معلوم تھا تو بولے کہیں کو نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو نہیں روحانیت ہی نہیں ہے، آج کل ملا گری چل رہی، سفلی عاملہ، سامنے جھنڈا، پیچھے کیا کیا کی کر رہے، ملاؤں کے پاس مت جاؤ آپ لوگ، کسی ملا کے پاس تکلیف ہو رہی تو ملاؤں کے پاس مت جاؤ، یہ سفلی عاملہ ہے، جانا ہے تو یسوع بابا کی درگاہ کو جاؤ، جانا ہے شرف علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاؤ، میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاؤ، حضرت برانا شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کی درگاہ کو جاؤ، حضرت شاہ راج الخطا حسینی رحمۃ اللہ درگاہ کا رکھو، درگاہ والوں سے نہ رکھو، مجاوروں سے، وہاں کے سجادوں سے تعلق نہ رکھو، انہوں تو بھٹک گئے، ان کو خود نہیں معلوم یہ، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ پڑھو، چند دنوں میں آپ کو ساری مشکلیں دفع ہو جائیں گی، کیونکہ غوث اعظم نے خود یہ وظیفہ بتایا ہے، غوث اعظم خود یہ ارشاد ہے کہ جب تمہارے کو مشکل پڑی تو میری ندا دو، تمہاری مشکلیں دور ہوں گی، تم کہو المدد یا غوث اعظم، میں تمہاری مدد کو آؤں گا، یہ غوث اعظم کی شان ہے، سمجھے؟ ہاں، ماں کا اتنا ادب کرتے تھے غوث اعظم، ماں سے اجازت بغیر بغداد سے نہیں نکلے، آج تو باپ کا ادب ہے نہ ماں کا ادب ہے، اور ماں نے کہا جھوٹ نہیں کہنا بیٹا، تو عمر بھر انہوں تو جھوٹ بولیں گے تو معذرت ولی تھے، لیکن ماں پھر بھی سمجھیں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ہاں، کبھی یہ نہیں بولے ماں کو ماں میں کیسا، میں تو یہاں پڑھا لکھا آپ کی صحبت میں کہتا، آپ کیسی نصیحت کریں، ماں نہیں بولے، جھکا دیے سر، بولے ماں آپ تیرے حکم کو میں مانتا ہوں، چوروں نے پکڑ لیا، مشہور واقعہ ہے، کیا بولے چوروں سے آپ نے پیسوں کو کیوں بتایا، جبکہ معلوم ہے ڈاکو ہے آپ کو چھین رہے ہیں، پیسوں کو کیوں بتایا، تو کیا بولے میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا، یہ بھی بول سکتے تھے نا، قوس پاک اللہ نے کہا جھوٹ نہ کرو،
یہ نہیں بولے. دیکھو قربان جائیے ان کی ماں کی محبت پہ. ماں کا احترام سنو, ماں باپ کا ایسا احترام کرنا. چاہتے تو غوث اعظم بول سکتے تھے ارے قرآن میں آیا نا اللہ جھوٹ نہ کو بولو بول رہا, سرکار بولے جھوٹ نہ کو بولو, سرکار کی بات نہیں بولے, قرآن کی بات نہیں بولے, بولے میرے ماں سے میں نے وعدہ کیا ہے. اگر ماں سے وعدہ نہیں کرتے تو جھوٹ بولتے تھے کیا؟ اگر ماں نہیں بولتے تو جھوٹ بولتے تھے کیا؟ میرے کو یہ سمجھا دو, پھر یہ سمجھاؤ کوئی آ کے مرشد. اگر ماں سے نہیں وعدہ کرتے تو کیا غوث اعظم جھوٹ بولتے تھے؟ بول سکتے تھے. وہ تو ولی ہے اللہ کے مادرزاد ولی, انہوں کیسا بول سکتے ہیں؟ وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, مادرزاد ولی ہے, انہوں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, واقعے کے خلاف بیان کر نہیں سکتے. مگر یہ کیوں کہا کہ ماں کا وعدہ ہے؟ ماں نے کہا, کہہ سکتے تھے قرآن میں آیا, حدیث میں آیا, سرکار نے فرمایا, شریعت میں ہے, اسلام میں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کیا کہ معلوم ہو جانا چاہیے میرا ماں سے کیا تعلق ہے, میں کیسے ماں سے محبت رکھتا ہوں. ماں کا احترام کرنا ہر بچے پہ ضروری ہے. مگر وہ نہیں, ماں نے کہا دیا نہیں بیٹے جھوٹ بولو. آج کل کے ماں یہ سکھا رہے, نہیں بیٹے بیمار ہوں بول کے آ جاؤ تم نوکری سے لے لو. کئی وقت ماں بیمار ہو, میں وہاں نہ کو جاؤ, ارے حضرت بلا رہے, ایسا جھوٹ بولتا نا کچھ بھی, میں وہاں جا رہا ہوں بول کے. یہ آج کل کے ماں یہ سکھا رہے ہیں. ایسے ماؤں کی بات نہیں سننا, یہ ماں کی بات سنے. اللہ خطب وقت بنا, خطب اعظم بنا دیا, شہنشاہ ولایت بنا دیا. ماں کا وہ احترام ہے, سمجھ گئے؟ ماں وہ درجہ دلاتی ہے ماں. اس لیے غوث اعظم نے کہا کہ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا ہے. تاریخ ڈاکو پہ ہیبت طاری ہو گئی, لرزہ اندام ہو گیا, جسم تھر تھر کانپنے لگا, کہنے لگا کہ آپ نے ماں سے وعدہ کیا تو نبھایا, ہم تو اللہ سے وعدہ کر کے بھول گئے ہیں. تھر تھر کانپا, قدموں پہ گر کے توبہ کیا. 40 ڈاکو ساتھ تھے. انہوں نے سردار جب ہم ڈاکے میں تمہارے ساتھ ہیں تو پھر نیکی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. 40 کے 40. ابھی غوث اعظم نے علم حاصل نہیں کیا, ابھی غوث اعظم بغداد نہیں آئے, ابھی غوث اعظم نے خطبیت کا اعلان نہیں کیا, ابھی غوث اعظم نے اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کیا. 40 کے 40 ڈاکو اور سردار کے ساتھ جب ہاتھ پکڑ کے آپ کا دامن پکڑ کے توبہ کیے, اللہ نے اسی وقت سارے ڈاکوؤں کو اپنا ولی بنا لیا. یہ ہے فیضان غوث اعظم کا. تم بول رہے ہیں غوث اعظم کا اعلان کرنے کے بعد ولی ہوئے, ویسا نہیں ہوئے. انہوں مادرزاد ولی ہے. سارے 40 ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا. ابھی رستے میں ہے, ابھی مدرسے میں پڑھے نہیں, ابھی ڈگریاں حاصل نہیں کیے, ابھی مجاہدے نہیں کیے, ابھی ریاضتیں نہیں کیے, ابھی حضرت ابو سعید مکرمی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید نہیں ہوئے, لیکن 40 ڈوکیاں آپ کے قدموں کو پکڑ کے تائب ہوئے, اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. حضرت سید احمد بدوی ہے سردار جو ڈاکوں کے, یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے, وہ ان ڈاکوؤں کے سردار تھے. غوث اعظم کے فیضان سے وہ ڈاکو سے اللہ کے محبوب بن گئے. تو اب غوث اعظم چوروں کو ولی بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو جب غوث اعظم چوروں کو ولی بنا سکتے ہیں تو پھر بے نمازی کو نمازی بنا سکتے ہیں. اب انہوں بول رہے وہ بچے نماز نہیں پڑھتے جھنڈا اٹھاتے, وہ بچے نماز نہیں پڑھتے 11ویں کرتے, وہ بچے نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے. تو مولا کہاں جانا پھر؟ درگاہ کو نہیں جا کے کیا گھنٹہ ہلانا تمہارے ویسا؟ تم نماز پڑھ کے گھنٹہ ہلا رہے ہیں, تم جا کے غیر مسلموں کے ساتھ مٹتے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم قرآن پیش کریں گے, انہوں سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے برادران وطن تقریر کر رہے ہیں, برادران وطن, اور اپنے بھائیوں سے ٹوٹ رہی دوسروں کو برادران وطن, ابنائے وطن, ابنائے وطن, وطن کے بیٹے, انہوں بھی ان کے بیٹے, ان سے پیدا کہ جوتا وہی سے لوگا بڑے تقریراں کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے لگا رہے ہیں. یہ آج کل کے جو لیڈر ہیں چمچے, جن کو نہ دین معلوم نہ دھرم معلوم, جن کو اللہ معلوم نہ رسول معلوم, ہم مل کے رہنا کرتے ہیں. ہم کہیں کو مل کے رہیں گے؟ ہم تو غوث کے دیوانے ہیں, جو غوث کا ہے اس کے ساتھ ملیں گے, جو 11ویں کرتا ہے اس کو بھائی بولیں گے, جو یا غوث کہتا ہے اس کو بھائی بولیں گے,
جو یا خواجہ کہتا ہے اس کو بھائی بولیں گے، جو یا علی کہتا ہے اس کو بھائی بولیں گے، جو قادری ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو چشتی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو سہروردی ہے ہمارا بھائی ہے، اور جو چشتی قادری رہ کر بھی ان سے ملنے والا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ قادری تو ہو سکتا ہے، غوث اعظم کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غیر مسلموں کے اجتماع میں نہیں جانا، وہابیوں کے اجتماع میں نہیں جانا، رافضیوں کے اجتماع میں نہیں جانا۔ غوث اعظم نے منع فرمایا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں رافضیہ بھی آتے تھے آزمانے کے لیے۔ رافضیوں کا ایک ٹولہ آیا غوث اعظم کو آزمانے کے لیے، سنو میرے غوث کیسے ہے۔ دو بڑے بڑے صندوق لے کے آئے، وزنی اٹھا کے غوث اعظم کے سامنے رکھ کے بولے کہ حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ بتائیے کہ یہ صندوقوں میں کیا ہے۔ غوث اعظم بولا میں بتاؤں، اچھی بات۔ غوث اعظم نے ایک صندوق کو اٹھایا، بتا کے کہا اس میں بیمار مفلوج زردہ لڑکا ہے، کھولو بولے۔ جیسے غوث اعظم نے اس کو دیکھا، اس کو کہا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگ گیا۔ رافضیاں دیکھ کے پریشان ہو گئے، آدھے رافضیاں قائل ہو گئے، قدموں پہ گرے، سنی ہو گئے، آدھے رہ گئے۔ انہوں نے بولے ایسا اتفاقاً ہو گیا ہوں گا بھائی، ایسا ہے نا۔ یہ پکوڑے یہی بولتے اتفاقاً ہو گیا، بولا تو بھی اتفاقاً آ گیا۔ اتفاقاً ہو گیا کہتے۔ وہ کرنے لگے اچھا دیکھیں گے دوسرے صندوق کو پہچانتے کیا۔ غوث اعظم نے دوسرے صندوق کی طرف دیکھ کے بولا اس میں صحت مند بچہ ہے، کھولو۔ صحت مند بچہ، اٹھو آؤ بولے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کھڑے رہو، کھڑے رہ گیا وہ بچہ، کھڑے تھے، بولے بیٹھو۔ غوث اعظم نے کہا بیٹھو، بیٹھ گیا، اب اٹھ نہیں سک رہا، جوڑا پکڑ لیے۔ غوث اعظم بولے یہ ہے، کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کیا نہیں ہے؟ ہم صحت مند کو بیمار بنا سکتے ہیں، بیمار کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اب اٹھنا نہیں، لوگ قدموں پہ گر گیا، حضور ہم غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں ہم، ہمارے کو جو ہے لوگوں نے بھٹکا دیا حضور، اب یہ بچے کو آپ صحیح کر دیجئے۔ غوث اعظم نے جب انہوں توبہ کیے، رونے لگ گئے، تو غوث اعظم نے کہا کہ قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ اٹھ کے انہیں بھاگنا شروع کر دیا۔ غوث اعظم نے بتا دیا کہ ہم جسے چاہے بیمار کر سکتے ہیں، جسے چاہے ستت عطا کر سکتے ہیں۔ اب یا غوث بولنا نہیں بولنا، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہا گیا جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک ہی مقام پہ بیٹھ کے اپنے خدموں کو ساری دنیا میں بتا دیا، اولیاء کو، جو اولیاء آنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیا، جو گزرے ان کو بھی بتا دیا۔ اس واسطے کہا قدمی حاضی ہی، اس لیے کہا کہ غوث اعظم کی شان کو آپ کیا سمجھیں، ہمارا اس لیے عقیدہ ہے غوث اعظم چاہتے تو ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں، یا نہیں تو بغداد میں رہ کے ہماری محفل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ادب سے بیٹھو، وضو سے بیٹھو، ٹوپی پہن کے بیٹھو، نہ جانے کب غوث پاک کی نظر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ غوث اعظم کی نظر کے بھوکے بڑے بڑے ہیں۔ ہاں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انہوں نے فرماتے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، تمام غوث و خطب اقطاب ابدال کعبے کا طواف کرتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یا غوث اعظم، یا غوث ثقلین، یا غوث رب العالمین، سارے اقطاب خارے ابدال بڑے بڑے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور کعبہ آپ کا طواف کرتا ہے۔ وہ شانیں کہاں سمجھ میں آئیں گی یہ بات؟ ہاں، یہ بات سمجھنے کے لیے عاشقوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، سرکار کے علم غیب کو ماننا پڑتا ہے۔ انہوں سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے، اور غوث اعظم اسی مقام پہ رہ کے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں سارے اللہ کے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسا کوئی ہتھیلی میں رائی کو دیکھتا ہے۔
رائی بو تو سمجھے، رائی بو تو پہاڑ نہیں ہوتا. لوگ بولتے نا رائے کا پہاڑ